اب اگر آپ کو کبھی محبت ہو جائے، فرض کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے لیے، پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کے پرابلم نہیں رہتے. نماز میں اگر رجوع ہو جائے، اس کو کہ جی بچے بیمار ہیں تو نماز پڑھی جا رہے ہو، نماز میں لگنا بچہ کہاں ہوتا ہے پھر نمازی کا. اگر آپ اپنے کام میں لگ جاؤ تو پھر پرابلم نہیں رہے گا. تم پرابلم میں لگے ہوئے ہو، اس لیے تم اپنا کام نہیں کر رہے. اپنے کام کو تم فرض بنایا ہوا ہے، اور زندگی جو فرض تھی اس نے تمہیں شوق بنایا ہوا. دین جو شوق تھا اس کو تم فرض کہہ رہے. میری بات سمجھائی؟ دین کیا تھا؟ یہ تمہارا شوق تھا، اور تم نے اس کو فرض کہا کہ مجبوری کے ساتھ کر رہے ہو. اور زندگی فرض تھی، تم نے اس کو شوق کر دیا. اب زندگی میں بھاگتے ہو شوق کے ساتھ، اور جہاں آتے ہو مجبور ہو کے. اس لیے اگر اس کو شوق کر لو اور وہ مجبوری میں رکھ لو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے. کہتے ہیں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں بچوں کا کام اللہ کا حکم ہے، ورنہ اللہ کا حکم میرے بچے کو نہیں. پھر باپ ہی نہیں بھاگو دوڑو، وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ ہمارے خامن نہیں، خامن خون کیا اس نے کہا تھا خامن ہے، نہیں کہا تو خامن نہیں. اینڈ کرو بھاگو، نہیں بات ہوئی یہ اگر اس کا حکم ہے تو. اور اگر اس کا حکم مقدم ہے تو پھر یہ سارا سیکرٹری ہے. تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے اجازت ملے تو پھر اس کے حکم میں جاتے ہو. یہ فرق ہے. اس لیے مجبوریوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہی تمہارے دین کی نفی ہے. دین کی راہ میں مجبوری کو نہیں ہوتی، شوق کی راہ میں معذوری نہیں ہوتی. کبھی شوق کی راہ میں ہوتی ہے معذوری. کہتے محبت بڑے سنا، ہمارا محبوب لاہور سے گزر رہے تھے اسٹیشن سے، بڑا موقع تھا جانے کا، کیا کروں بچے بیمار ہو، محبوب گزر گئے تو شوق تمہارا پورا تھا. ہاں یہ غلط. اس لیے تم اپنے اور شوق کی حفاظت کرو. حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شوق کے خانقاہ پر مجبوریوں کا قتل عام کرو، قربانیاں میرا مطلب ہے حلال کرو، اللہ اکبر کر کے مجبوریوں کو پیش کرو، پیٹ چڑھا دو. اور جب شوق پہ سرفراز ہو جائے گا، اب ویسے شوق جو ہے وہ پل جائے گا، پھر تمہارا دین بھی محفوظ ہے. یہ سارا عارضی واقعہ دنیا کا، یہ سارے ہنگامے ہیں. اس لیے تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اس کے مشکلات کو ذرا خاموشی سے نکال دو. سمجھ آئی بات؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ جن کو تم مشکلات کہہ رہے ہو آسانی سے نکال دو. اب آپ کو سوال بات کرو، یا کوئی ذہن میں ہو سوال کسی کا؟ پچھلی دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سائنس کے جو اصول ہیں کہ ایٹم آف لیبارٹی میں بنتا ہے، اسی طرح یہ مجبوریاں بھی انسان کی بنتی ہیں. ہاں ایک چیز سائنس لاگو نہیں، معاشیات کی سائنس سائنس اس لیے لاگو نہیں ہوتی، معاشیات کی سائنس، کہ یہ ایک آدمی غریب ہے، امیر ہونے کا نسخہ بن رہا ہے، اکثیر ہے نا وہ، ابھی تھوڑی آنچ کمزور ہے. جب تک تیرا ایمان ختم ہو جانا ہے، کیونکہ تیرا سفر پورا ہو جانا ہے. جن لوگوں کو بنانے کی توفیق ہوتی ہے ان لوگوں کے ہاں اب بن جاتا ہے فٹافٹ. میرا مطلب ایک اکثیر ہوتے ہیں نا وہ جو اب بنانے والے سے کیا کہتے ہیں؟ کیمیا گر. ایک آدمی کیمیا گر ایک آدمی کے پاس گیا، کیمیا گر کی بات ہے، یہ سب سے بڑی کیمیا یہی ہے. کیمیا گر کے پاس اور ایک آدمی کے پاس گیا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کیمیا کا علم، تم کو تھوڑا تعاون کرو تو کچھ عرصے کے بعد ہم بوٹیاں 2-4 لے کے بنا لیں گے. اس نے کہا چل ٹھہرو. اس کے پاس کے بیٹھے تھے دوست مہمان، شادی تھی کسی کی. انہوں نے کہا ابھی آپ لوگ سب جو ہے زیورات اتارو، ذرا پیش کرو. کیمیا گر سے کہا کہ تو کیمیا بنائے گا تو بنائے گا، ہماری کیمیا یہ ہے کہ یہ بنے بنائے مل رہے ہیں، ان سب کے پاس بغیر کیمیا کے ہیں اور ڈھیر ہے. اب بجائے کہ تم بناتے رہو، کیمیا جنہوں نے نہیں جانتے ان کے گھر میں کیمیا برس رہا ہے. آپ کو بات میں یہ دین کی بات بتا رہا ہوں کہ دین کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو تمہارا راستہ ہے اس کے اندر قبول کرنے کی توفیق کر، اپنی اصلاح کو اصل کیمیا اندر سے نکال کہ تمنا کو خرچ کر. ورنہ یہ فارمولہ جو ہے نا ایٹم کا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے چھوڑو. مدعا یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات کے اندر اس نے یہ نہیں کہنا کہ اگر میں آپ کو اجازت دیتا تو پھر تم جواب دہ ہوتے. اس نے تمہاری غریبی کے اندر ہی تم سے سوال پوچھ لینا ہے. جو سوال مرنے کے بعد پوچھنا ہے وہ آج آپ پوچھو اپنے آپ سے، تاکہ ذرا پکی خبر ہو جائے.